الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خوش قسمت لوگ کون ہوں گے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کریں گے۔ سبحان اللہ، ہماری محبت ایک دوسرے سے کیوں ہے؟ کس بیس پہ؟ قرآن کی بیس پہ۔ تو خوشخبری ہے کہ جو ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کریں گے، قیامت والے دن انبیاء اور شہداء بھی ان پہ رشک کریں گے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ ہم سورۃ المائدہ کو شروع کریں گے۔ یہ سورت آخری دور میں نازل ہوئی اور اس میں بہت سارے احکامات ہیں۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، اس میں ایک جگہ پہ دسترخوان کا ذکر آئے گا، اس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ المائدہ پڑا۔ سورۃ المائدہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس کے 16 رکوع ہیں، 120 آیات ہیں۔ اللہ کے نام سے ابتدا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لهم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم۔ اے ایمان والو، اپنے اقراروں کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو۔ تمہارے لیے چار پائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر حج میں شکار کو حلال نہ جاننا۔ اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ مومنو، اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ ادب کے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جو اللہ کی نظر کر دیے گئے ہوں، جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہیں، اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہیں اور اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو، اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو۔ اور دیکھو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ بہت پیاری آیت ہے، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ٹھیک ہے؟ آپ پڑوسن سے کہتے ہیں چلیں دورہ قرآن سننے جا رہے ہیں، کہتی ہے نہیں مجھے یہ کام ہے، آپ ان سے کہتے ہیں دوبارہ آ کے دونوں مل کے آپ کو کام کروا کے دے دیں گے۔ مدد ہی ہوئی نا، کس لیے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ یہاں پہ آ کے بیٹھیں اور پڑھیں۔ پھر اسی طرح اور بہت سارے کاموں میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو۔ اور اکثر و بیشتر ہم ان کاموں میں مدد کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جھوٹ بولنے میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے دیتے ہیں، اس کے علاوہ باقی بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ٹاپک لمبا ہو جائے گا، لیکن اب کوشش یہ کرنی ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ظلم اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے، اور جو چوٹ لگ کر مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہیں۔ اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں، مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے۔ اور یہ بھی کہ پانسوں سے قسمت معلوم کرو، 5 تیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟
یہ سب گناہ کے کام ہیں آج کافر. اچھا جی، یہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ تیروں سے قسمت معلوم کرو. یہ پہلے جو مشرکین مکہ تھے تو ان کا وہ ایسے کیا کرتے تھے کہ انہوں نے تیر رکھے ہوتے تھے 3 طرح کے. ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ کام کرنا ہے، دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، اور تیسرا خالی ہوتا تھا. تو وہ جب کہیں جانے کا ارادہ کرتے یا کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے تو وہ قرآن اندازی کرتے. اگر وہ تیر نکل آتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو وہ کر لیتے، جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں کرنا تو رک جاتے، خالی نکل آتا تو دوبارہ سے کرتے. ان کے غلط عقیدے تھے. اور آج کل میں اور آپ بھی کہیں ان چیزوں میں تو نہیں پھنسے ہوئے؟ اپنے ہاتھ دکھاتے ہیں قسمت معلوم کروانے کے لیے؟ نہیں دکھاتے، لیکن سارے نہیں ایک جیسے. بہت سارے لوگ لاشعوری طور پر علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ہاتھ دوسرے کو دے دیتے ہیں کہ آپ قسمت چیک کریں، اور پھر اکثر لے بھی لیتے ہیں میں ذرا آپ کی قسمت چیک کرتی ہوں. تو یہ سارے کام اچھے نہیں ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھے سے ڈرتے رہو. کب نا امید ہوئے؟ جب رب العالمین نے آیت نازل فرمائی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. ہاں، جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرط یہ کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تم سے پوچھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے صدا رکھا ہو. اور جس طریقے سے اللہ نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اسی طریقے سے تم نے ان کو سکھایا ہو. تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے. اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ ان کا مہر دے دو اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کھلی بدکاری کرنی نہ چھپی دوستی کرنی. اور جو شخص ایمان کا منکر ہو اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا. اس رکوع نمبر 5 میں بہت ساری چیزیں میں نے اور آپ نے دیکھی. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ان کے بارے میں بتایا کہ کون سی چیزیں حرام ہیں، اور پھر اسی طرح دین کی تکمیل کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیت نازل فرمائی. کوئی نبی ایسا نہیں جس نے جاتے ہوئے یہ کہہ دیا ہو کہ میں نے اپنا مشن پورا کر دیا، میری جو ذمہ داری تھی اس کو میں نے پورا کر دیا. دین کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے گئے. بہت چھوٹے سے عرصے میں، بہت کم عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کا پیغام ساری دنیا تک پہنچا گئی. 23 سال کا چھوٹا سا عرصہ جس میں انہوں نے بہت انتھک محنت کی. ان میں مکہ کا دور بھی آیا، ان کے لیے مدینہ کا دور بھی آیا. ایک دور وہ تھا جب کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، ایک دور وہ بھی آیا جب لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ دین میں داخل ہونے لگے. تو بہرکیف انہوں نے بہت کوششیں کی، انہوں نے محنتیں کی، صحابہ کرام نے کی، اور اب میں نے اور آپ نے ان کے مشن کو آگے لے کر چلنا انشاءاللہ. رکوع نمبر 6 لکھیں حق اور انصاف پر قائم رہنا ہے. ٹاپک لکھیں حق اور انصاف پر قائم رہنا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ. وضو کے کتنے فرض ہیں؟ کہاں سے پڑھا؟ نماز کی کاپی سے. کبھی سوچا بھی ہے قرآن میں بھی آئے گا؟ یہ قرآن، یہ جو آیت میں پڑھ رہی ہو یہ وضو کے فرائض ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی بات چھوڑی نہیں جو بیان نہ فرمائی ہو. سنیں، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین.
وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو منہ اور کونیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو۔ منہ دھونا ایک فرض، بازو دھونا دوسرا فرض، سر کا مسح کر لیا کرو تیسرا فرض، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو چوتھا فرض۔ اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو۔ جنباً حالت جنابت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، تو نہا کر پاک ہو جایا کرو۔ اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو کیا کرو؟ نماز چھوڑ دو، پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو۔ پانی نہیں مل رہا، اللہ نے اسی آیت میں تیمم کا فرمایا، تیمم کر لو۔ اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ اور اللہ نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے کول لیا تھا، یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور قبول کیا، اور اللہ سے ڈرو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کیا کرو، یہی پرہیزگاری کی بات ہے۔ اور اکثر و بیشتر ہمیں جس بندے سے نفرت ہوتی ہے، جس سے دشمنی ہوتی ہے، ہم وہاں پہ انصاف کرنا چھوڑ دیتے۔ دو چیزیں ہمیں انصاف سے ہٹا دیتی ہیں، اور وہ کون سی؟ ایک بہت زیادہ نفرت اور ایک بہت زیادہ محبت۔ جس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے انسان اس کے خلاف کوئی بات کہہ نہیں سکتا اگرچہ وہ جھوٹا ہو، اور جس سے بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے اگرچہ وہ حق پر ہو انسان اس کے حق میں گواہی دے نہیں سکتا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں ہر رشتہ ہے نا، والدین کا رشتہ اپنی جگہ پر، بہن بھائیوں کا اپنی جگہ پر، دوستوں کا اپنی جگہ پر، ہر رشتہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ ہر رشتے کو ایک حد تک رکھیں، اس کو اس حد سے اوپر نہ لے کے جائیں ورنہ بے سکون ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ذات ہے شدید محبت کے لائق تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے، باقی کوئی ذات نہیں ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جاتی ہے پھر باقی سارے رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جب تک میں اور آپ باقی سارے رشتوں سے بیزار ہو کر اللہ اور رسول کے نہیں بن جائیں گے ہماری زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ آپ اللہ کے بن جائیں، اللہ سب کو آپ کا بنا دے گا، اور 100% بات ہے، آزما کے دیکھ لیں۔ اللہ فرما رہے انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ کچھ شک نہیں اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصحاب الجحیم میں شامل نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو، اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو کہ جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کرے تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور ہمارا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اسباب پر ہوتا ہے۔ اسباب استعمال ضرور کریں لیکن بھروسہ مسبب الاسباب پہ رکھیں، اسباب بنانے والے پہ۔ اسباب استعمال ضرور کریں، بھروسہ کس پہ رکھیں؟ مسبب الاسباب پہ، ٹھیک ہے؟ اور مومن اسباب کا استعمال کرتا ہے، بھروسہ مسبب الاسباب پہ رکھتا ہے۔ اس میں سے میرے اور آپ کے عمل کی کیا باتیں ہیں؟ اس رکوع میں ہمیں معاشرتی رہنمائی ملی،
معاشرتی جتنے بھی قوانین تھے، جتنے بھی معاشرتی احکامات ہیں، ان کی حلال اور حرام کی وضاحت کی، طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، حق اور انصاف پر قائم رہنا ہے، تقوی کی روش اختیار کرنی ہے۔ رکوع نمبر 7، ٹاپک لکھیں شریعت کے نفاذ میں جدوجہد۔ شریعت کیا ہوتی ہے؟ دین کا طریقہ، جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ کون تھے؟ حضرت جی نہیں آواز۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل عبرانی زبان کا ورڈ ہے، اور اسرا کہتے ہیں بندے کو، ایل کہتے ہیں خدا کو، خدا کے بندے۔ اور ان کے آگے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ پھر ان کے آگے جتنی بھی اولادیں چلی آ رہی ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ جو یہودی ہے، جو عیسائی ہیں، یہ انہی میں سے آتے ہیں۔ فرمایا بنی اسرائیل سے اقرار لیا، وعدہ لیا، اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے۔ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ ابھی بتایا کتنے تھے؟ 12۔ سردار کتنے مقرر ہوئے؟ 12۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ فرما رہے میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے، اچھا قرض دو گے، تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم کیا کرنا؟ تم نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، پیغمبروں پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، یعنی دین کا کام کرنا، اور اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم یہ کام کرو گے تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا اور تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دوں گا۔ اب ہوا کیا؟ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب، انہوں نے عہد توڑ دیا، وعدہ توڑ دیا۔ فرمایا اللہ نے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ آپ دیکھیں اگر آپ ایک نماز چھوڑیں گے نا تو آپ کو دل میں ضرور تنگی ہوگی کہ میں نے نماز کیوں چھوڑی ہے۔ پھر آپ کو دوسری نماز آئی وہ بھی چھوڑ دی، پھر تھوڑے سے اور بہادر بن جاتے ہیں، تیسری چھوڑی وہ بھی، چوتھی بھی چھوڑ دی، پانچویں بھی چھوڑ دی، پھر اس کے بعد دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ میں غلط کہہ رہی ہوں؟ ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا، جب انہوں نے وعدے توڑے رب نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے تھے، انہوں نے تورات میں تبدیلیاں لانا شروع کر دی، انہوں نے اس کو بدل دیا، اور جن باتوں کو ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے، بھلا بیٹھے، کتاب کے حصے کو بھلا بیٹھے جس میں ان کے لیے نصیحت کی باتیں تھی۔ اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک جماعت، ان کی آدمیوں کے سوا ہمیشہ ہم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے، تو ان کی خطائیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کو نصیحت کی کتاب دی تھی۔ کون سی کتاب دی تھی؟ بنی اسرائیل کو کون سی کتاب دی تھی؟ تورات، انجیل، زبور، تینوں بنی اسرائیل میں نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کو نصیحت کی کتاب دی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ اس کو بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ تو اس کے نتیجے میں انہیں کیا ملا؟ عزت ملی، ذلت ملی، مسکنت، محتاجی ملی۔ مجھے اور آپ کو کون سی کتاب دی گئی ہے نصیحت کے لیے؟ قرآن مجید۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ عربی پہ صرف رہے،
کہ ہمیں تجوید آ جائے، ٹھیک ہے، وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی قرآن کا حق ہے، لیکن جو اس کا اصل حق تھا، مثلا ابھی ہم قرآن کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ہم جو بھی آیت کھول رہے ہیں اس میں سے ہمیں کوئی نہ کوئی اللہ کی نصیحت ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ تو خالی عربی سے ملی تھی؟ ہم نے بھی قرآن کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی قرآن کو بھلا دیا۔ بنی اسرائیل والے سستی نجات کے طالب بن گئے تھے، سستی نجات، بس ٹھیک ہے ادھر نظر مان لو، ادھر چلے جاؤ، ادھر ایسا کر لو، یہ وظیفے کر لو، تمہیں نجات مل جائے گی۔ میں نے اور آپ نے بھی کیا شروع کر دیا؟ نمازیں پڑھی نہ پڑھی، اس کے پاس چلے جاتے، اس کے پاس چلے جاتے، اتنا وظیفہ کر لیتے، ٹھیک ہے وظیفہ کرنا چاہیے، میں منع نہیں کرتی، نہ ہی میں غلط، لیکن جو کتاب رب العالمین نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے، جس میں میری اور آپ کی زندگی کے جینے کا طریقہ ہے، جس میں میری اور آپ کی اصلاح ہونی ہے، اگر اس کو ہی ہم نے فراموش کر دیا، ہم نے بھلا دیا، تو پھر ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے؟ دیکھیں نا، آج آپ نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض بھی بیان کیے، اب آپ میں سے میں ڈیلی آپ لوگوں کو یہی درس دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ترجمے سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، گو کہ ایک آیت ہی ہو جو ڈیلی قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں؟ دیکھیں اتنی بڑی تعداد اور ان میں سے صرف 6-7 ہاتھ کھڑے۔ دیکھیں ہے نا افسوس کی بات، ہم تو انہی جیسے ہوتے جا رہے نا۔ میں ڈیلی میرا درس ہی یہی ہوتا ہے، میں آپ کو یہی کہتی ہوں باقی کچھ نہ کرے، آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں، بے شک آپ ایک ہی آیت پڑھیں، دیکھیں آپ پورا پارا پڑھ کے اٹھ کے صبح، لیکن آپ کے دل پر کسی بات نے اثر نہ کیا تو اس پارے کا فائدہ؟ اس سے تو بہتر وہ چیز ہے نا کہ آپ ایک آیت کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ تو آپ میں سے وہ بھی کچھ 6-7 لوگ ہیں جنہوں نے ترجمے سے پڑھنا شروع کیا، باقی دیکھیں اس کا مطلب پتہ نہیں میری زبان کی نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اس طرح سے نہیں لیں گے تو پھر زندگی کا مقصد نہیں رہے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے اہل کتاب نے کتاب کا حصہ بھلا دیا تھا، فراموش کر لیا تھا۔ جو آج کے دور میں بھی جو کافر ہیں، جو یعنی مغرب کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ بھی قرآن کو پڑھ رہے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، قرآن کو پڑھتے، کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، انہیں پتا ہے۔ اور ایک دن مجھ سے سر ذکر کر رہے تھے اسکول میں، کہہ رہے تھے کہ جب میں امریکہ گیا نا تو وہاں پہ کوئی میرے ساتھ جاننے والا تھا، پتہ نہیں ڈاکٹر تھا کون تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کی کتاب میں جو آپ کی ہولی بک ہے اس میں یہ احکامات ہیں، تو میں حیران ہو گیا، کہتا آپ کو پتہ؟ میں کہا مجھے تو نہیں پتا، کہتا اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ کہ ہم لوگ نہیں پڑھ رہے، ہم لوگ پتہ ہے بہت ناقدرے ناشکرے ہو چکے ہیں۔ آپ لوگ کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے رمضان میں قرآن کو مکمل کرنا ہی کرنا ہے، نہ کریں نا، آپ ڈیلی کی 2 آیات پڑھیں، اس کو سمجھے، اس میں دیکھیں اللہ نے میرے لیے کیا فرمایا، اس میں عمل کیا ہے۔ اگر ہم لگاتار پڑھتے رہے، اور ہم کس سپیڈ سے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو ہماری سپیڈ ہوتی ہے، بتاؤں کیا سپیڈ ہوتی ہے ہماری؟ سپیڈ ہوتی ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا۔ یہ کیا پھر ہمیں کوئی سمجھ آتی ہے؟ نہیں آتی۔ جب سمجھ نہیں آتی ہے، ہمارے دل نہیں بدلتے، ہماری آنکھ میں سے آنسو نہیں نکل رہا، تو پھر فائدہ نہیں ہے قرآن کو پڑھنے کا۔ میری بھی عادت ہوتی تھی، میری کوشش ہوتی تھی کہ رمضان میں قرآن مکمل ہو، لیکن اس بار نہیں۔ یہ آج کتنا روزہ ہے؟ 8واں روزہ ہے، اور ابھی میں بامشکل 2-2.5 پارے پڑھ پائی ہوں، ابھی میں بامشکل 2-2.5 پارے پڑھ پائی ہوں۔ تو دیکھیں معیار اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوانٹٹی نہیں ہے، اور مزے کی بات، قیامت والے دن بھی آپ کے اعمال نامے گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ یہ بھی ایک فرق ہے، گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے اتنے قرآن مکمل کر دیے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، آپ کو سمجھ ہے تو آپ پڑھیں، لیکن اگر سمجھ نہیں ہے تو فرسٹ پرائیورٹی قرآن کو دینے چاہیے، اور قرآن ایک نصیحت ہے، اور قرآن کی سب سے بڑی نصیحت کیا ہے؟ قرآن کی سب سے بڑی نصیحت کیا ہے؟ موت۔ قرآن کے ہر صفحے پہ موت کا ذکر آپ کو ملے گا، ہر صفحے پہ۔ کیوں؟ اور نصیحت وہ ہوتی ہے جو بار بار کی جاتی ہے اور اچھی بھی نہیں لگتی نا۔ آپ بچوں کو روزانہ کہتے ہیں پڑھیں پڑھیں پڑھیں، والدین کہتے ہیں، ٹیچرز کہتے ہیں، یہ ان کے بھلے کی بات ہے نا، لیکن کیا بچوں کو اچھی لگتی ہے؟ کتنا غصہ آتا ہے، کیا ہر وقت کہتے رہتے ہیں پڑھے پڑھے پڑھے، پڑھ تو رہے۔ اسی طرح موت ایک نصیحت ہے اور بار بار کی جا رہی ہے، قرآن کے ہر صفحے پہ کہیں ڈائریکٹلی کہیں انڈائریکٹلی موت کا ذکر ہے، اور موت ہم میں سے کس کو اچھی لگتی ہے؟ کوئی ایک بندہ جس کو موت اچھی لگتی ہے؟
موت سے پیار ہو. اسرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھیں کہ آج آپ میں سے کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر لے کہ میں نے مرنا ہے، تو کس نے مرنا ہے؟ کوئی ایک کہیں گے نہیں، دوسرا ہی. تو موت ایک نصیحت ہے اور بار بار کی جاتی ہے، اور پھر کیا موت سے بچ سکتے؟ موت سے بچ سکتے؟ نہیں بچ سکتے. اس لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. اب کون کون قرآن کو ڈیلی ترجمے سے پڑھا کرے گا؟ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے. بے شک تھوڑا پڑھے لیکن پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ان میں کسی نہ کسی میں خیانت پائی جاتی تھی. کس میں؟ اہل کتاب میں. کیا آج ہماری زندگیوں میں بھی کہیں نہ کہیں خیانت ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو سمجھا نہیں. واللہ میں آپ کو، میرے سامنے قرآن ہے اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جب آپ نے اس کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیا، جب آپ نے اس کو اپنے لیے، اپنے عمل کے لیے کتاب رکھ دی، آپ کے اندر سے خیانت نکل جائے گی. اور میں اکثر جب گھر والوں سے بھی میں نے کہیں جانا تو اگر میں نے کوئی کسی اور کے سلیپر بھی پہننے ہو نا تو میں پوچھتی رہتی ہوں میں آپ کے پہن کے جو، تو پھر سارے مجھے ہنستے رہتے آئی ہیں تو بڑی امانت دار ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر خود بخود خوف آنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ قرآن کی برکت. یہ دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے اسکول میں بچوں کے لیے کسی نے مارکر بھیجے، مارکر، بلو مارکر. اب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے، وہ تو مارکر یوز ہی نہیں کرتے، تو پڑے ہوئے تھے. تو ایک دن میں نے وہاں اسکول سے ہی ڈائریکٹ میں نے جامعہ میں جانا ہوتا تھا، ٹیسٹ تھا ہمارا، تو میں گھر سے مجھے یاد بھول گئی تو میں نہیں لے کے جا سکی. تو میں کہا میں یہیں سے ایک مارکر لے کے جاتی ہوں تو میں ٹیسٹ کر لوں گی. میں جب پہنچی وہاں پہ اور ہمارا ٹیسٹ شروع ہوا، اور جب میں نے وہ کھولا نا تو میں نے ایک نقطہ ڈالا تو فوراً سے بات، اس سے تم کدھر لکھ رہی ہو؟ اس پہ تمہارا حق کہاں سے آ گیا؟ یہ تو بچوں کے تھے، کیسے لے کے؟ اور میں اتنا ڈری، میں نے کہا یا اللہ مجھے کیسے خیال میں نہیں رہا کہ میں نے بچوں کی چیز کو اپنے لیے میں نے اس کو وہیں پہ بند کیا. میں نے کسی اور سے پینسل مانگی، میں نے ٹچ دی، اور دوسرے دن وہ میں کب میں پہنچوں گی اور اس کو میں وہیں پہ رکھوں گی. یہ چیز ہوتی ہے جب آپ قرآن کے سامنے بیٹھیں گے نا، آپ خیانتیں نہیں کریں گے، آپ امانت دار بن جائیں گے. اللہ فرما رہے اہل کتاب کب خیانت والے بنے تھے؟ جب انہوں نے کتاب کو فراموش کر دیا تھا. آج ہم امت مسلمہ کا یہی حال ہے. سوچے نا اگر مجھے اور آپ کو آج قرآن کی بات نہیں سمجھ میں آئے گی ہمیں، تو کل ہم نے اپنے بچوں کی کیا پرورش کرنی ہے؟ کل ہم نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کرنی ہے؟ اور وہ دور گزر چکا ہے جب میں اور آپ ہوتے تھے نا، ہمیں دو ہی چیزیں بتائی گئی، کیا اور کیسے. کیا اور کیسے، یہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. نماز پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے. اس کے اندر روحانیت کیا ہے وہ ہمیں نہیں سکھائے گی. کیا سکھائے گئی ہے؟ آج تک ہمیں نہیں پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کتنی دعائیں پڑھ رہی تھی. اور جب میں نماز کورس کری تھی تو میں حیران ہوئی، اتنی پیاری دعا پر علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، آج تک ہم میں سے کسی کو بھی نہیں آتی ہے. آپ جب نماز کا انفتاح کرتے، نماز کو شروع کرتے تو پڑھا کرتے تھے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایای کما ینقی الثوب الابید من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. ابھی ہم نے کل ہی پڑھا تھا کہ انسان تمنا کرے گا کافر کہ کاش میرے اور میری برائیوں کے درمیان بہت سارا فاصلہ ہوتا. تو اس دعا میں آپ علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز سے فرمایا اللہم، اے اللہ، باعد، دوری پیدا کر دے، بینی و بین خطایای، میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان. کتنی دوری پیدا کر دے؟ اتنی کما باعدت بین المشرق والمغرب، اتنی دوری پیدا کر دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. اللہم نقنی من الخطایای، یا اللہ میری خطاؤں کو دھو دے، صاف کر دے. کیسے؟ کما ینقی الثوب الابید من الدنس، جس طرح کہ ایک صاف سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے. اللہم اغسل خطایای، اے میرے اللہ میری خطاؤں کو دھو دے. کس کے ساتھ؟ بالماء، پانی کے ساتھ، والثلج، اور برف کے ساتھ، والبرد، اور اولو کے ساتھ. تو سوچے نا جب مجھے اور آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہوگا، ہم جب نماز شروع کریں گے تو ہمارا کتنا زیادہ دھیان جائے گا. تو ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دی ہے، ہمیں پتہ. لیکن اب جو بچے آ رہے ہیں نا، اب جو دور آ رہا ہے نا، اس میں کیا اور کیسے پہ نظام نہیں چلے گا. اب بچے آپ سے سوال کریں گے کیوں میں نماز پڑھوں تو کیوں پڑھوں؟
میں ایسے وضو کروں تو کیوں کروں، میں ایسے قرآن پڑھوں تو کیوں پڑھوں، اس میں وجہ کیا؟ بچے دلیل مانگتے، کیا نہیں مانگتے؟ آپ بچوں کو دیکھیں، آج آپ نے فیل کیا ہوگا۔ تو جب مجھے اور آپ کو خود قرآن کا علم نہیں ہوگا، خود ہمیں قرآن کے بارے میں نہیں پتا ہوگا، تو ہم بچوں کی کیا تربیت کریں گے؟ اس کے لیے تو ہمیں قرآن کی ہماری کتاب ہے، ہماری پوری زندگی کا سلیبس ہے، اس کی ذرا ذرا بات کے بارے میں مجھے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ، جو خیانتیں کر رہے ہیں ان کو معاف فرما دو، ان سے درگزر کرو، اور اللہ تعالیٰ محسنین سے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا۔ نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا۔ یہودیوں نے بھی بھلا دیا، عیسائیوں نے بھی بھلا دیا، تو ہم نے ان کے باہم قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ ان قریب اس سے آگاہ کرے گا۔ اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزماں آ گئے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ کھول کھول کر بتا دیتے ہیں، اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کیا آیا ہے؟ انڈر لائن کریں ضرور۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ قرآن کے لیے بتایا جا رہا ہے نور کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کو کہتے ہیں۔ اور آپ اندھیرے میں ہوں، بھٹک رہے ہوں، کیا چیز آپ کو اندھیرے سے نکالے گی؟ لائٹ، ٹارچ، ایسا ہی ہے نا؟ میں اور آپ گناہوں کے اندھیرے میں پھنسے پڑے ہیں، جہالت کے اندھیرے میں پھنسے پڑے ہیں، نفرتوں کے اندھیرے میں پھنسے پڑے، ہمیں ان اندھیروں سے کیا چیز نکالے؟ اللہ فرما رہا ہے یہ تمہارے لیے روشنی ہے، یہ قرآن تمہارے لیے نور بنا کر بھیجا ہے، یہ کتاب مبین ہے، یہ واضح کتاب ہے، اور جب تم اس کو لوگے تمہاری زندگی سے آہستہ آہستہ اندھیرے چھٹتے جائیں گے، تمہاری زندگی میں روشنی داخل ہوتی جائے گی۔ لیکن وہ تب ہوگا جب ہم اس کو لیں گے نا۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ رات کو اکیلے جا رہے ہیں، آپ موبائل کی لائٹ آن کریں گے تو آپ کو راستہ نظر آئے گا نا، کہ صرف پکڑ رہنے سے راستہ نظر آ جائے گا؟ یا میں کہوں آپ موبائل کو چوم کے تو آپ کو روشنی آ جائے گی؟ آتی ہے؟ آج میں نے اور آپ نے وہی طریقہ قرآن کا بنا دیا، پکڑا چوما الماریوں میں رکھ دیا سجا کے، ایسے روشنی نہیں ملتی۔ روشنی لینے کے لیے اس کو کھولنا پڑے گا، روشنی لینے کے لیے اس میں غوطہ لگانا پڑے گا، جس سے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں سے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس نور میں سے، جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو، جو ہر کام اللہ کی رضا کا کرتے ہیں، چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے۔ اس میں سے نجات کے رستے بھی ہیں، اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہیں، وہ بے شک کافر ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ جو عیسائی تھے نا، وہ اصل میں بہت آگے بڑھ چکے تھے، بغیر علم کے کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، اور پھر بعض کہتے تھے کہ وہ ہی خدا ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بھی کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلیل پیش کر رہے ہیں ان کے اس عقیدے کا رد فرمانے کے لیے کہ اگر اللہ چاہے تو عیسیٰ کو بھی، اس کی والدہ کو بھی، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کر دے، تو کس کی اللہ کے آگے چل سکتی ہے؟ کسی کی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی، فرمایا کسی کی نہیں چل سکتی۔ اور جتنے لوگ، اچھا جی، اور آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہودی اور نصارہ کیا کہتے تھے؟ یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ تو اگر آج میرا اور آپ کا بھی یہی عقیدہ بن چکے ہم امت محمدیہ ہیں،
ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں. اللہ فرما رہے ہیں قل، پھر کہو ان سے، پھر ذرا پوچھو ان سے کہ وہ تمہاری بدعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے. کون کون سے عذاب ملتے تھے ان کو؟ ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی تھی. ان پہ جب ان کو کوئی طور پر ان کو مار دیا گیا، پھر ان کو کہا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، تو یہ سارے سزائیں ہی تھی. نہیں، بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان. اللہ تعالیٰ فرما رہے کوئی نہیں، دوسروں کی طرح کے انسان ہو، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے. اللہ کے پیارے کیسے بن سکتے ہیں؟ ایسے نہیں، صرف خواہشات سے نہیں، صرف تمناؤں سے نہیں. اللہ کے پیارے بننے کے لیے اللہ کا بننا پڑتا ہے، اللہ کو بھی ماننا پڑتا ہے اور اللہ کی بھی ماننا پڑتا ہے. ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. جب تک اللہ کی نہیں مانیں گے ہم پیارے نہیں بن سکیں گے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور آسمانوں اور زمینوں جو کچھ ان دونوں میں ہے، سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا. پھر موت کا ذکر، کیونکہ لوٹیں گے کب؟ جب موت آئے گی. سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا، تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آگے کب تک منقطع رہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کتنا عرصہ؟ بعض روایات میں 600 سال آتا ہے اور بعض میں 575 کچھ اس طرح کا، یعنی اتنا عرصہ ان کے درمیان میں رہا. اور ایک لمبے عرصے کے بعد 600 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے جو اتنے عرصے سے پیغمبر کے آنے کا سلسلہ منقطع رہا، کٹا رہا، تو اب کیا ہوا؟ اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آگے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو، کیا نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا. سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں. خوشخبریاں بھی دیتے ہیں جن کے اعمال اچھے ہیں، ڈر بھی سناتے ہیں جن کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. رکوع نمبر 8، اللہ کے کام کے لیے نکلنا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا، دنیا والوں میں سے کسی اور کو نہیں ملا. تو بھائیو تم ارض مقدس کون سی زمین ہے؟ پاک زمین، یعنی ملک شام میں، جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے. چل داخل ہو اور دیکھنا، مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے. یہ صحرا میں بھٹکتے پھر رہے تھے جب مصر سے نکلے. اب لمبی کہانی ہے، میں آپ کو کیسے سناؤں، ٹائم بہت زیادہ کم ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آگئے، پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی بلا لیا. ایک عرصے تک انہوں نے بہت شاہانہ زندگی گزاری. بعد میں یوسف علیہ السلام کی بھی وفات کے بہت عرصے تک یہ بنی اسرائیل بہت اعلیٰ زندگی گزارتے تھے. پھر ان کو غلام بنا دیا گیا. پھر جب یہ غلام بنے تو اس کے بعد ان پہ بہت ظلم و ستم ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو وہاں سے نکالا. شارٹ بتا رہی ہوں، دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. ان کو وہاں سے نکالا مصر سے، فرعون غرق ہو گیا اور یہ آگے. اب ان کا جو آبائی ملک تھا، ملک شام تھا، اب وہاں پہ ایک جابر قوم رہتی تھی، مشرک قوم رہتی تھی. تو رب العالمین سے ان سے فرمایا کہ آپ جائیں، جا کے ان سے جہاد کریں، جا کے ان سے جنگ کریں اور آپ جیتیں گے. اللہ نے فرمایا آپ جیتیں گے، میں نے آپ کو فتح دینی، آپ جائیں لیکن پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے. وہ کہنے لگے، اب ان کا ذرا جواب سنیے گا. وہ کہنے لگے یا موسیٰ، کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، بڑے سخت قسم کے لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے. ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے. کہہ لیں گے پہلے ان کو نکالیں تو پھر ہم چلیں گے. جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر اللہ کی عنایت تھی کہنے لگے ان لوگوں پر دروازے کے راستے سے حملہ کر دو. جب تم دروازے میں داخل ہوگے تو فتح تمہاری ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو بشرط یہ کہ تم صاحب ایمان ہو. یعنی ان میں سے اب دیکھیں نا 12 سردار تھے نا ٹوٹل، ان کے پیچھے بھی ہم نے پڑھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان 12 سرداروں کو بھیجا.
کہ آپ ذرا جا کے نا وہاں کا معائنہ کر کے آئے، وہاں پہ کس طرح کے لوگ ہیں کیا۔ جب یہ گئے تو وہاں پہ اتنی ظالم قوم آباد تھی نا، وہ اتنے بڑے بڑے تھے، ان کے قد اتنے بڑے نا کہ ان میں سے ایک نے ان 12 سرداروں کو اپنی جیب میں ڈالا، 12 کو اپنی جیب میں ڈالا اور جا کے نا بادشاہ کے سامنے ایسے پھینک دیا۔ اب یہ لوگ اتنے ڈر گئے، ہم ان کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا تو مقابلے کے لیے جاؤ تو صحیح، میں تمہیں فتح دوں گا، فتح تمہاری ہے۔ جب یہ واپس آئے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے نا اس چیز کا ذکر باقی قوم کے سامنے نہیں کرنا، کیونکہ وہ پہلے ہی نہیں مان رہے، تو جب تم انہیں یہ بتا دو گے تو پھر وہ اور ہی زیادہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ان میں سے 2 سردار، ایک حضرت یوشع بن نون آتے ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور ایک اور سردار ہیں، مجھے نام سے ان سے نکل گیا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی 10 گئے نا تو جا کے قوم کو بتانے لگے وہاں پہ تو بڑی ظالم قوم آباد ہے، وہ اتنے بڑے بڑے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو وہ جو تھوڑے بہت کچھ تیار بھی تھے جہاد کے لیے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اب انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، اب کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتے، اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا اللہ جاؤ اور لڑو اور ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ لگے تم اور تمہارا رب چلے جاؤ جا کے لڑو، ہم یہیں پہ انتظار کر رہے ہیں۔ موسیٰ نے اللہ سے التجا کی کہ پروردگار میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو تم ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے۔ آخر کتنا سا صبر کرتے موسیٰ علیہ السلام، ان کی ہٹ درمیاں ہی ہٹ درمیاں تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ تو ہم میں اور ان میں جدائی ڈال دے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے، اور جنگل کی زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو۔ اب ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 40 سال تک وہ زمین حرام کر دی۔ یہ روزانہ صبح نکلتے جانے کے لیے ان کو راستہ ہی نہیں ملتا تھا، راستہ ہی بھول گیا، 40 سال تک ان کو رہنے کی جگہ نہیں ملی، یہ صحرا میں بھٹکتے رہے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اتنے میں وہیں پہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی ڈیتھ ہو گئی، حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی ڈیتھ ہو گئی، پھر عرصے بعد ان کی نئی نسلیں آئی، وہ تیار ہوئی، پھر انہوں نے وہ گئے اور انہوں نے جا کے اپنے اس ملک کو آزاد کروا، لیکن 40 سال تک یہ بھٹکتے پھرتے رہے۔ رکوع نمبر 9، تقوی کی زندگی گزارنا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو، کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرماتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ سے بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی۔ پھر زمرہ، یہ جگہ کا نام اہل دوزخ میں ہو، یہ جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے، مگر اس کے نفس نے، نفس بہت بڑا دشمن ہے، اس کے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا، یعنی افسوس کرنے لگا، یا ویلتا، افسوس ہے مجھ پر کہ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ شرمندہ ہوا۔ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہو، یعنی کسی کو بچانے کا، تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں، یعنی جو حد اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے ان سے نکل جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں، ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں۔
یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے اس سے پیشتر کے تمہارے قابو آ جائیں توبہ کر لی تو جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں ایک قصے کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے، ایک کا نام قابیل تھا، ایک کا نام حابیل تھا۔ حابیل اور قابیل۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، آپ کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو تخلیق کیا گیا، ان دونوں کی شادی ہوئی، زمین پہ اتار دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو چلانا تھا، زمین پر لوگوں کو قائم کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نا ان کے ہاں 2 بچے صبح کو پیدا ہوتے، 2 شام کو پیدا ہوتے۔ وہ چھوٹے بچے نا جوان، ٹھیک ہے، فوراً سے جوان ہو جاتے۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی صبح پیدا ہوتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی شام کو پیدا ہوتے۔ اب جو صبح کا بیٹا تھا اس کی شادی ہوتی شام والی بیٹی سے، اور جو شام والا بیٹا تھا اس کی شادی ہوتی صبح والے بیٹے سے۔ اسی طرح چلا جا رہا تھا زمانہ۔ اب حابیل اور قابیل یہ جو دونوں بھائی تھے نا، ان میں سے ایک صبح پیدا ہوا تھا، ایک شام کو۔ اب جو قابیل کے ساتھ والی بیٹی پیدا ہوئی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، تو اس کی شادی کس سے ہونی تھی؟ اصولاً حابیل سے ہونی تھی، لیکن قابیل ضد کرنے لگا کہ نہیں، اس سے شادی میں نے کرنی۔ اب شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اب ان دونوں میں بحث چھڑ گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک قربانی کرتے ہیں، اگر وہ قبول ہو جاتی ہے، نظر جس کی قبول ہوگی وہی شادی کرے گا۔ تو اس ٹائم پہلے ایسا ہوتا تھا نا کہ قربانی کوئی بھی جانور وغیرہ ذبح کر کے ایسے درخت پہ لٹکا دیا کرتے تھے، اگر اس کو آگ کھا لے یا کچھ تو اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ جب ان دونوں نے کی نا تو حابیل کی قبول ہو گئی، اور بنتا بھی اسی کا حق تھا اس سے شادی کرنے کا۔ لیکن جب قبول ہو گئی تو قابیل اس سے کہنے لگا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ حابیل نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل بھی کرو، تم اپنا ہاتھ بھی میری طرف بڑھاؤ، تو میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ خیر المختصر ایک دن یہ دونوں باہر گئے ہوئے تھے، تو آتے ہوئے بہت زیادہ دیر ہو گئی ان دونوں کو۔ حضرت آدم علیہ السلام انتظار کرتے رہے، کافی ٹائم تک انتظار ہوا، جب یہ نہیں آئے تو راستے میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اب میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں کہاں پہ؟ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا، اور پھر وہ زمین کو کریدنے لگا، اور پھر اپنے دوسرے کوے کو اس میں ڈالا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کو ایسے دفنانا ہے۔ تو یہ افسوس کرنے لگا کہ میں کیا اس کوے کے برابر بھی نہیں تھا کہ میں ایسے اپنے بھائی کو، تو بہرکیف اس نے اپنے بھائی کو مار دیا تھا۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے قتل کی ابتدا کی، تو آج تک اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی قتل ہوں گے ان کا گناہ ان تک بھی پہنچے گا۔ یہ گناہ جاریہ ہوتا ہے۔ میں اور آپ کہتے ہیں نا، میں نے اور آپ نے گانا لگا دیا اسٹیٹس پہ تو کیا ہو جائے گا؟ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ آپ سے کسی نے مانگا، آپ نے ان کو بھیج دیا، اب وہ سن رہے ہیں تو ان کو بھی گناہ ہو رہا ہے، آپ کو بھی گناہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے آگے بھیجا، ان کو بھی ہو رہا ہے، آپ کو بھی ہو رہا ہے۔ ایون کہ آپ مر بھی جائیں گے، وہ جہاں تک پہنچتا جائے گا گناہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہتے ہیں گناہ جاریہ کا حصہ نہ بنے، اور یہ بہت بری چیزیں، بہت محتاط رہنا چاہیے۔ یہ گناہ ہوتا ہے جو اپنی ذات تک ہوتا ہے، اس کی بندہ توبہ بھی کر لیتا ہے، معافی بھی مانگ لیتا ہے، لیکن یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ ان کا واقعہ تھا۔ اچھا جی، آگے رکوع نمبر 10 ہے، اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو، اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح ہو پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سبب مال و متاع ہو، اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہوتا کہ قیامت کے روز عذاب سے بچنے کا بدلہ دیں، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے پاس یہ جتنی زمین، آپ تصور کریں زمین کتنی بڑی ہے نا بڑی، ایک میں صرف درے کی بات نہیں کری، اوورآل پوری دنیا کی زمین کس قدر بڑی ہے۔ رب العالمین فرما رہے قیامت والے دن اگر اتنی زمین جتنا بھی ان کے پاس مال ہو، سامان ہو، پیسہ ہو، سانا ہو، اور اسی جتنا اور بھی ہو، پھر بھی وہ اپنی جان کو چھڑا نہیں سکیں گے۔
ہر چند چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یا ان کے فعلوں کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ زبردست اور صاحب حکمت ہے۔ پس جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے، جس کو چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں، کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں، اور کچھ ان میں سے یہودی ہیں، ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا، یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے۔ صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، اور اگر یہ نہ ملے تو اس سے اختراز کرنا، اور اگر کسی کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی اللہ سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمے کا فیصلہ کروانے کو آئے تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا اعراض کرنا، اور اگر تم ان سے اعراض کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا، اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں فیصل کرائیں گے، یعنی کیوں ان کا فیصلہ کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور یہ اسے جانتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اس حکم میں میرے اور آپ کے عمل کے جو پوائنٹس ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، ٹائم کی قلت ہے کہ میں نے اور آپ نے اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ رکوع نمبر 11 ہے بلائیوں میں سبقت لے جانا، بہت پیارا رکوع ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ